سامعین محترم، پچھلے کئی عرصہ سے نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ، ان کی تفسیر و تشریح آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ابتدا سے لے کر تشہد تک آپ نے نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کی تفسیر و تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ نماز کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد نماز میں درود شریف کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اب اللہ نے تشہد کے بعد نماز میں درود شریف پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ نماز میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ درود پڑھنے کے بعد نمازی نے اب اللہ کے سامنے کچھ دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، تمام مومنین کے لیے۔ مولا میرے آبا و اجداد کی، میرے اولاد، تمام مومنین، مولا انہیں نمازی بنا دے، ان کی مغفرت کر دے، یہ دعا کرنی ہے۔ تو شریعت نے دعا کی قبولیت کے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ دعا چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول، ضابطے اور قانون بیان کیے ہیں۔ دیکھیے، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی دعا کرے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل درجہ قبولیت کو اختیار کر گیا ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ بس دعا کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، عمل کرنے کا حکم ہے، پتہ نہیں وہ عمل درجہ قبولیت کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میرے محترم، درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ یہ ہر اعتبار سے درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، ہر اعتبار سے درجہ قبولیت۔ کیوں؟ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہہ رہے میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں۔ وہ تو آگے میں بتاؤں گا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرشتوں کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، انسانوں کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ تو انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن اتنی بات آپ نے ضرور سمجھنی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی درود پڑھا کرو اپنے نبی پر، درود پڑھا کرو۔ اب تشہد کے بعد نمازی نماز میں کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کیا مطلب؟ میرے مولا رحمت نازل کرنا اپنے نبی پر۔ رحمتیں تو جس وقت امام الانبیاء کو اللہ نے پیدا کیا، رحمتیں تو اسی وقت سے نازل ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور آج تک رحمتیں نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے درود پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اس رحمت کے ساتھ، دیکھو میں نہ درود پڑھوں گا تو وہ رحمت بند ہو جائے گی، نہیں، اس رحمت نے تو اترنا ہی اترنا ہے، اترنا ہی اترنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی دعا سے پہلے میرے نبی پر درود پڑھنا، تو پھر دعا کیا کر، دعا کیا کر، وہ رحمت تو میں نے نازل کرنی ہے۔ پھر میری عظمت کے خلاف ہے کہ درود پڑھنے کے بعد تو جو کچھ مانگے میں تجھے عطا نہ کروں، یہ میری عظمت کے خلاف ہے۔ درود تو میں نے قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے دعا کے آداب کیا ہیں؟
دعا کے آداب یہ ہیں کہ بندہ یہ نہیں جھٹ اللہ کے دربار میں آیا جھٹ آیا، اس نے کہنا شروع کر دیا مولا نوکری دے، مولا نوکری دے، مولا قید سے رہائیاں دے، مولا پر نہیں۔ دعا کا طریقہ ہے سب سے پہلے آ کے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی توصیف بیان کرنی ہے سب سے پہلے، یعنی ہاتھ اٹھایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جملے شروع کے اندر اللہ کی تعریف کے، تمام صفات الوہیت، تمام صفات کارسازی مولا صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مولا قیامت کے دن کا مالک تو اکیلا ہے، تو اکیلا ہے۔ اگر کسی کو عربی کے الفاظ نہیں نہ آتے، عربی یہ تو ہر ایک کو آتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کے دعا کے شروع میں یہ 3 جملے ضرور پڑھا کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی توصیف ہوگی۔ اگر وہ اردو میں کہنا چاہتا ہے وہ آئے دعا کرنے سے پہلے کہے مولا یہ زمین و آسمان تو نے پیدا کیا ہے، تو زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، جنات کا خالق ہے، فرشتوں کا خالق ہے۔ پہاڑ جیسے اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں یہ تو نے پیدا کیے ہیں، یہ جتنی بھی سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ بس اللہ کی تعریف۔ مولا تو عالم الغیب ہے، تو مختار کل ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو معز ہے، تو مذل ہے، تو موتی ہے، تو مانے ہے، تو بگڑیاں بنانے والا ہے۔ مولا تیرے علاوہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ مولا تو کمزور نہیں ہے، تو بڑا طاقتور ہے۔ مولا جو کھانا کھاتا ہے وہ کمزور ہے، مولا جو سو جاتا ہے وہ کمزور ہے، مولا جس کے بچے ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہے، مولا جسے پیشاب آ جاتا ہے وہ کمزور ہے۔ مولا تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ مولا عظمتیں تیری ہیں، بڑائی تیری ہے، قدرتیں تیری ہیں، شان ساری کی ساری تیری ہے۔ یہ اللہ کی تعریف توصیف ہم ثنائے بیان کرنے کے بعد پھر بندے نے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد بندہ کہے مولا مجھے صحت نصیب فرما، مولا قید سے رہائیاں نصیب فرما، مولا مجھے اولاد نصیب فرما۔ پھر دنیا کی جو حاجت ہے وہ رکھے۔ ایک صحابی آئے، صحابی امام الانبیاء دیکھ رہے ہیں، آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیہ تو نے جلدی کر دی، تو نے جلدی کی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کیسے؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرنی تھی، اللہ کی تعریف توصیف اس کی قدرتیں بیان کرنی تھی، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجنا تھا، اس کے بعد پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا تھا، اللہ تیری حاجت کو پورا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا، امام الانبیاء بھی ہمارے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ میں نے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی تعریفیں شروع کر دی۔ میں نے کہا مولا تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، مولا تو عالم الغیب ہے، مولا تو یعلم خائنۃ الاعین ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، مولا تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، مولا تیری ذات کے علاوہ دلوں کا راز جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے امام الانبیاء پر درود بھیجا، درود۔ اس کے بعد پھر میں نے اللہ سے اپنی حاجت پیش کر کے مانگنی شروع کر دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو کچھ مانگا اللہ تجھے عطا کر دے گا، اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ یہ دعا کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قانون ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی تو ہم نے درود کی ابتدا کی ہے نا، اس میں بنیادی طور پر میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ تو دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، جب انسان ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑھائی بیان کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو، یہ نہیں کہ جھٹ آیا ہاتھ اٹھایا بولا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، ایسے دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ آنا ہے سب سے پہلے کیا بیان کرنی ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت۔ وہ آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمد
الحمدللہ رب العالمین، اس پر میں نے کتنی تفصیلی گفتگو کی ہے جب میں نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد دوسری پھر دعا، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح دعا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا